کہ توبہ کر لو نا فرقہ پرستیاں تو کسی جگہ نماز ہو رہی ہے قبلہ رخ کوئی ہاتھ چھڑ کے پڑھ رہا کوئی بن کے ایک بندے کے بالکل وہم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلمان وہ تھوڑا دینی پڑھا ہے قرآن پڑھ رہا قبلہ رخ نہیں نماز نہیں پڑھنی تو اور ہندو پیچھے جا کے پڑھنی یہ ظالمہ نے مسئلے کڈے کوئی لکھ لینا ہے حدیث کی نماز غیر ہے حدیث کے نہیں جی اسی حق والے ہیں حق والے نہیں اسی نہ پیچھے کے پڑھے تو حق اسمان تو اتریا ہر بندے نے اپنی اپنی محنت کی ہے جلسے ہو رہا ہے اشتہار ہے سارے فساد کا باعث رمضان شریف کا مبارک زمانہ اگ برسا رہی ہے کہ فلاں مشرک ہے فلاں انہوں نے شرم نہیں آتی انہاں برکت دے دراز کوئی اتحاد دی بات کرو مسلمان ایک کرو تسی اگ لاؤ دے کہ مسلمان جڑے اور ہی مسلمان اور ہی مسلمان ایک ساتھی نے لکھا دین رحمت کیوں دین رحمت نہیں رہنے دیا گیا اس کے ذمہ دار کیا عوام ہیں یا سیاستدان ہیں یا جنت کے ٹکٹوں کی ایجنسیوں والے ہر مسجد اللہ کا ہی گھر ہے تو اللہ اور اس کے آخری نبی کو ماننے والے ہر بندہ اللہ کے ہر گھر میں نماز کیوں نہیں ادا کر سکتا بھئی یہ گلوں نے پوچھو پائی اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم یہ نہ ملاواں پوچھو جنہاں دا قصور ہے میرا کی میں کہ تواڈے سامنے دعائی دینا کہ جڑی مسجد وقت آئے تانوں یہ پڑھن دی ضرورت نہیں کیڑا گروہ باہر لکھا سب اللہ دے گھر ہے قبلہ رخ نماز پڑھا رہا ہے قرآن تلاوت کی گرنتھ نہیں پڑھ رہا نہ ویل پڑھدا بالکل مسئلہ جدن تو شیطانہ نے کڈیا نا بہ جائے پیچھے نماز نہیں او دن دا اسلام تباہ ہو گیا صحابہ کرام دے زمانے چ آخر تے سارے گروہ نکل آئے ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انہوں جو کسی نے آخیا میں پیچھے نماز نہیں پڑھنی جو بھی وہی سمجھ عالم دی آپے جواب دینا پھر نماز نو ویکھ دو ٹھیک ہی پڑھا رہا نا قرآن پڑھ رہا وضو ہے نماز دے طریقے دے مطابق ہے تو یہ میرے بھائی جنہوں نے بھی یہ کام کیتا کہ نماز نہیں ہو سکتی وہ یہ ذمہ دار ہے باقی عوام سیاستدان ملا یہ پچھلے خطبے جو سارے ذمہ دار ہے کوئی بری نہیں سب کا قصور ہے مولوی لڑے حکمران ملے انہوں نے سانوں لڑایا آپ اپنے علو سدھے کیتے ساڈا قصور ہے جی نیک گل کہنے والا وہ مننا نہیں کیا ایسے ٹھگاں دے مگر لگنا اس تو سودا خرید دے جے اپنی مرضی ہے تسی شرارتیاں دا خرید دے جے امن والے دا نہیں خرید دے قصور تہاڈا ہی ورنہ اسلام یہی ہے کہ جڑا تہاڈا بھرا کلمہ پڑھ رہا اور جی زبان تسی سنیا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے تہاڈا بھائی تہاڈے سکے بھراواں تو ود بھرا ہے تہاڈا ماں باپ تو جمیا جڑا وہ غیر ہو سکتا تسی کلمہ پڑھیا انہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے وراثت ختم کر دی ایک دوسرے کی جائیداد نہیں لے سکتے رشتہ ناتا نہیں کر سکتے اور ایک بیگانہ کر لے یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے آخیا کہ میں شادی کرنا چاہوں اسی ماڑے موٹے آنے نہیں اسی یہ رشتہ دینا اسے رشتہ کنے دیتا اندازہ کرو مکے چ یہاں تو وڈے سردار کوئی ہے عبد الرحمان میں رسول اللہ دے نانکیاں چو بنو زہرہ قبیلے دے سردار انہوں نے آخیا بلال اگر تو شادی کرنا چاہتا میری بہن اس تو دین آندا کہ نے کلمہ پڑھیا قدر کرو دی جنہیں بے ایمان ترے پھرتے جڑے رسول اللہ دے منکر ہیں اسلام دی تو قدر نہیں کرنا کہ کلمہ پڑھنے والا جڑا تیرے لیے ساری دنیا تو چنگا کڈی وڈی گل سی کہ جلسہ ہو رہا سی کانگریس کا اسے سارے کٹھے سی ملک آزاد کرو اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہا سی کسی نے چٹ دیتی تھی گاندھی بیٹھا گاندھی نو لوگ دیوتا منتے سی کہ فرشتہ ہے انسان دی شکل سے اور کئی لوگوں نے اتوں تک کہا بھی نبی آنا ہوں گاندھی ہوں این عقید مند سی یہ وہ سوال کہنے کرتا مولانا ایک پاسے گناہگار ہے کلمہ گوا شراب پیندا گناہ کرتا سارے عیب گنے کلمہ رسول اللہ کا پڑھنا ایک پاسے گاندھی جی نہ بہتر کون مولانا جلال چاہ گیا انہوں نے کہا زمین پری ہوئے نا گاندھی جی ورگیاں تو تے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا سارے جانتے ہیں بولتے جانتے ہیں سارے گاندھیاں کے مقابلے جو گناہگار ہی کرتے یہ سیاست دی اسی یارے نو لیڈر من دیا تیرے خیال سے رسول اللہ کلمہ اینا کر کٹھیا گاندھی چنگا ہو گیا مسلمان تو کلمے دی قدر کرو ہر مسجد اپنی مسجد منو جہاں کن سے پھوک مارے وہ پیچھے نماز وہ منہ سے لتر مارو کہو یارو گنگارو منہ وہ کعبے نو نہیں قرآن شریف نہیں پڑھ رہا بالکل اہل اسلام آپ جڑ جاؤ ایک ہور نے بھی لکھا جی اسلام تباہ ہو رہا ہے اسلام تو تباہ آپ کری جاتے یہاں ملاواں دے مگر لگ کے تھی اگاں لاؤ جے کتاباں ساڑ دے جے قصور سے تو اپنا جڑا مولوی آرام کرو کوئی گل ہوئی کہ آپ قانون دے جڑے ذمہ دار لوگ فیصلہ کرن گے کون قصوروار ہے کہ یہ کام ہے تھانہ ساڑ دیو مسجداں ساڑ دیو کرنے والی گلاں اس تو آپ شیطانی کم کر دے جے سوال مینوں کر دے ذمہ دار جا کے ذمہ دار تسی جے تھا اللہ ہدایت دے اور توفیق دے
ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو امام ہے یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا اور اس میں بدعات بھی شامل ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کی قبولیت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اللہ کا اختیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا اس کے بارے میں نہیں، مجھے کوئی مثال دیجیے سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بدعات ہیں، وہ کچھ بدعت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، میرے دل کو پتہ ہے کہ اس نے بدعت کرنی ہے۔ نہیں، مجھے بتائیں نا نماز میں کیا بدعت کرتا ہے وہ؟ دیکھیے، ایک ہے بدعت عام کرنا کسی اور معاملے میں، کوئی رسم کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے۔ نماز میں کیا بدعت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے نماز کے بعد فوراً ہی جیسے کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ تو نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا ہے۔ لہذا جہاں نماز، میرے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو خلف کل بر و فاسق، کوئی شخص جو ہے نیک ہو یا بد کردار ہو، اگر وہ امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت ترک کرو۔ میدان عرفات ایک سال سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، زمانہ بڑی گڑبڑ سی۔ ایک پاس عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنائی سی عرب دے اندر، ادھر عبد الملک شام چ بنا کے بیٹھا سی، نجدہ خارجی نے اپنے بحرین کی طرف بنائی، تینوں دے کیمپ لگے اور جہاں دا لگے وہ مسئلے تے کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوں کسے دے نال نہیں، انہاں دیاں لڑائیاں نہیں سی آؤندے، مگر جدوں نماز جہاں بھی پڑھائے وہ پیچھے پڑھ لیں۔ تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے لوگاں آخیا کہ عبداللہ تو رلدا نہیں انہاں نمازاں سارے پیچھے پڑھ، انہاں آخیا لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی دے کام لئی جدوں کو بلاوے وہ ساتھ دیو۔ کیا ہے یہ بیوقوف والی گل ہے؟ تو نماز نہیں سکتا تو میں بھی رولا پائی بیٹھا، جدوں آندا حی علی الصلاۃ وہ بری گل نہیں سکتا، یہ جڑا بلاؤ میں وہ پیچھے پڑھنی، تے جدوں آندا آؤ خون کڑیے مسلمانوں دا، میں نہیں وہ گل مانی، وہ گناہ دی گل ہے۔ نماز نہیں جڑا بلاؤ گا وہ پیچھے پڑھ، اس طرح اپنے دلوں بٹھاؤ رمضان شریف کہ توبہ کر لو نا فرقہ پرستیاں تو، کسی جگہ نماز ہو رہی ہے قبلہ رخ ہے، کوئی ہاتھ چھڈ کے پڑھ رہا، کوئی بن کے ایک بدے کے، بالکل وہم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم وہ تہاڈا دینی بھرا ہے، قرآن پڑھ رہا، قبلہ رخ ہے، نہیں نماز نہیں پڑھنی تو اور ہندوؤں پیچھے جا کے پڑھنی۔ یہ ظالموں نے مسئلے کڈے، کوئی لکھ دینا ہے حدیث کی نماز غیر ہے حدیث کے، نہیں جی اسی حق والے ہیں، حق والے نے اسی نہ پیچھے کیوں پڑھے؟ تمہیں حق آسمان تو اتریا، ہر بندے نے اپنی اپنی محنت کی ہے، جلسے ہو رہا ہے، اشتہار ہے، سارے فساد کا باعث۔ رمضان شریف کا مبارک زمانہ اج برساؤ لی ہے کہ فلانے مشرک ہے، فلانے، انہوں نے شرم نہیں آتی؟ انہاں برکت دے دراز کوئی اتحاد کی بات کرو، مسلمان نے کرو، تسی اگ لاؤ جے کہ مسلمان جڑے اور نہیں مسلمان اور ہی مسلمان۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ بارے جن اس حال کلمہ پڑھیا بے ہر بندہ کہو گا یار وہ کلمہ کہدا سی ہمیں جان بچاؤنی، بے حضرت اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے سی، جنگ دا افسر بنا کے بھیجیا، اتنے کافر ایسا سامنے آیا جن نے بہت مسلمان مارے، بہت بہادر اور دلیر مسلمانوں کے جڑا قابو آیا رہے ٹوٹے کر دے، گھیرے چ آ گیا، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، مگر حضرت اسامہ نے نہیں انہیں چھڈیا۔ تسی جلدی پشتی کلمہ پڑھنا انہوں چھڈ دے نہیں، جڑے سپیکر سے آخر اشہد اللہ الا اللہ اشہد اللہ، تسی مولوی انہوں نے کافر آدھے ایسے حالات چ اینے مارے، قابو آئے نے کلمہ پڑھیا تو آپ نے قتل کرتا، تو رسول کریم علیہ السلام میں اطلاع ہوئی تو اسامہ آئے، آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کی کرے گا دن قیامت تیرے کو کی جواب ہے؟ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضرت اسامہ کیا اللہ کے رسول نے آ کچھ کیتا جان بچاؤ لی، حضور نے فرمایا تینوں اللہ نے سینہ چیرنے کا حکم دیتا، جب کلمہ پڑھتا تو تلوار میں آن سے کیوں نہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا حضور نے ڈانٹیا اور ناراض ہوئے کہ میرا جی چاہے کہ کاش اسامہ نویں سرے تو مسلمان ہوندا تے کفر دے زمانے دے گناہ مٹ جاندے، میرا بھی یہ گناہ مٹ جاتا۔ اور اتنا ڈر گئے کہ حضرت علی رضی اللہ بڑی محبت سی، رسول اللہ دے پالے ہوئے سی، مگر جب جنگاں آپس چھڑیاں حضرت امیر المومنین نے بھیجا سنا کہ اسامہ میرا ساتھ دے، انہیں آخیا امیر المومنین اگر شیر نے منہ کھولیا ہوگا نا تو تم مینوں کہہ دی یہ داڑھاں چ وڑ جا تو میں وڑ جاؤں گا، مگر مسلمانوں کی جنگ جنا مینوں لیا، میں وہ کلمہ پڑھن والے دے بارے جو اج تک پچھتا رہا میں وہ جواب نہیں سمجھوں۔ حضور نے آخیا اس لا اللہ کا کی کریں گے؟ خدا دا خوف کرو، پولیس تھوڑیاں نگرانیاں کر لی، تھی مسئلہ بم بنا جے، بات کہاں بنا دے، اور ان دین سمجھ دے کہ اسی جہاد کر رہے ہیں، تو ہم خدا دے دین نے نہیں دسیا کہ کلمہ پڑھن تو بعد تو ہم کسی کا قتل جائز،
اور نہیں بچوں منتا کہ نہیں تمہیں سینہ چیرنے کا حکم ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک آدمی آ کے رسول کریم علیہ السلام نے علیحدگی ملیا, وہ کسی کی شکایت کر رہا, حضور نے فرمایا ایسا یشہد اللہ الہ الا اللہ, اچھی آپ بولنے لگ پہ, کوئی کلمہ نہیں پڑھتا, کہنے لگا جی بلا ولا شہادت اللہ, پڑھتا مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. ایسا یشہد اللہ محمد رسول اللہ, اے نہیں آتا کہ محمد اللہ کے رسول کہنا جی ہاں مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. پھر پوچھا ایسا یصلی, نماز نہیں پڑھتا, کیا بلا ولا صلاۃ اللہ, اس کی نماز کا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جا چلا جا, اللہ نے یہ لوگوں کے دل چیروں تو میں منع کر, مینوں نہیں حکم پھر میں دیکھتا رہا بھی وہ بچوں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, مینوں اینا ہی حکم ہے بغیر وہ کہہ رہا ہوں مسلمان بنا, انہوں ہر حق دینا جڑا مسلمان دا. خدا دا خوف کرو, ملکاں دے ملک برباد ہو گئے, اسی سب کوئی روڑ بیٹھے. بغداد دی تباہی تمہیں پتا, ایس محلے کبھی شافعی اٹھ کھڑے حنفیاں میں پی گئے, حنفی انہوں نے پی گئے, ادھر شیعہ تے حملہ کرتا, شیعہ انہاں تے پی گئے. نتیجہ کی نکلے, ابن القمی وزیر نے تنگ آ کے شیعہ تھی انہیں آخیا کہ عباسی سلطنت کا بڑا ہی غرق کر, ہلاکو خان بلا لیا, اور کڈے برے حال اللہ خلیفہ پھر مریا, لپیٹ کے چادر چھتر مار مار کے مسلمانوں کا سربراہ چنگیزیاں نے ختم کیا. اخیر نتیجہ ہے پہنچا تو فتنہ انگیزی شرارت کوئی فائدہ نہیں. یہ اشتہار نہ شائع کرو, یہ عالم نہ بلاؤ, پابندی لاؤ کہ خبردار اگر بیرمیاں کے بارے بولیا یا شیعہ دے آخیا یا دیوبندی گل کر اپنی, تیرے پلے جو اپنا سودا دس, تو کی آنا, تو اپنی گل جی صحیح ہوگی آپ من لگا سی, تینوں تو جانے چھیڑن کی کہڑی لوڑ ہے. سپیکر کھول لیں گے مسلمان نہیں وہ فلانے, تیرے کو اسلام کا کہڑا پتا, تینوں کہی بھائی نہ یہ بھی تو خدا کے دین مننا, جاؤ اللہ دے شیخ الشیخ الاکبر محی موقع نہیں بات رمضان تھی مگر یہ ضروری سی فرماؤں دیا. یہ بھی لوگوں نے کولوں گل کرنی ہے, عقیدے کی غلطی جڑی وہ پکڑیا, اور جڑی فروغ کی گل بھی نماز روزے کی گل کرنا جھوٹ بول دی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر سنا میں بس منکرت قول ہے, یہ برت قول ہے, پاوے ہوئے عقیدہ پاوے ہوئے عمل. ایک آدمی نے ایمانداری نہ جو کوئی غور و فکر کیتا, اگر انہوں سمجھ آئی اللہ نے دوست نہیں بھیجے, کیوں بھیجو گا, اور ہے نہیں عادل نہیں, جو دے بس وہ کر چکا. صفحے دے صفحے لکھے کہ کوئی نہ کیا کہ آ مندا کام نہ منن دے. انہیں قرآن پڑھیا, حدیث پڑھی ہے, وہی سمجھ چو آیا, تو پابند کر سکا. جو اپنے دماغ پہ کینڈر دماغ کرے, اپنی کھوپڑی ہے, وہ اپنی باقی نیتاں اللہ دیکھ لو. جس عالم نے نیک نیتی نہ پڑھیا انہوں یہی نظر آیا کہ حضور میں اللہ نے طاقت دیتی سارے جہان میں آ دیکھ لے, بس ٹھیک ہے, وہ ایمان وہ رہتے تو ہم کی تکلیف. تو سمجھ آئی بھی نہیں, لفظ دیکھی ہے شہید قرآن نے آخیا کہ رسول گواہ, رسول گواہ کدا آدھے ویخلا گواہی دوں گا, تھی آدھے نہیں ویخلا, علم کی گل بات ہے, سوچو سمجھو, جو سمجھ آتی اسلام تو نہیں نکلتا. ایت نہیں منگتے سارے بھائی کون رسول علیکم شہیدہ, رسول مسلمانوں تم پر گواہ ہو. گاؤں میں سمجھنے فرق پائے گا, کاجرا کافر ہو گیا بڑے, کاجرا بھابی کافر ہو گیا, نہیں مسلم ہے اللہ کے رسول کی امت ہے, اور اللہ کے رسول محبت کا چکا. میرے بچے کو چنگا یا کوئی ماڑا مگر انہوں کو دکھ دے, مجھے کنی تکلیف پہنچ, میرے ٹکڑے اللہ کے رسول کی اولاد ہے, حضور کی امت ہے, کلمہ گو ہے. یہ جڑا برا پلا کہندا ہے بری نظر نہ دیکھتا, رسول اللہ ناراضگی کر بالکل نہیں ہونی چاہیے. سوال: میں پہلے نماز ادا کرنے کی سعادت سے محروم تھا, لیکن الحمدللہ اب نماز ادا کرتا ہوں. مجھ کو اس بارے میں بڑی پریشانی درپیش ہے. میں جس بستی میں تعلیم پا رہا ہوں وہاں کے لوگ دیوبندی حنفی ہیں اور میرے گاؤں کے لوگ اہل حدیث ہیں. اب اگر میں نماز اہل حدیث کے طریقے پر ادا کرتا ہوں تو بستی کے لوگ مجھے وہابی کہہ کر پریشان کرتے ہیں, اور جب حنفی طریقے پر پڑھتا ہوں تو گاؤں کے لوگ مجھے مقلد ہونے کا طعنہ دے دیتے ہیں. چونکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے لہٰذا اس معاملے میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ایک ہی طریقے پر پڑھی ہوگی, پھر یہ مختلف فرقوں کے مختلف طریقوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا فرقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نماز ادا کرتا ہے اور میں کس مسلک پر رہوں. یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ خود آپ کس طریق پر نماز ادا کرتے ہیں. علاوہ عظیم دیہات میں نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب:
اہل حدیث حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی حضرات جن جن طریقوں سے نماز ادا کرتے ہیں وہ سب طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہر ایک نے معتبر روایات ہی سے ان کو لیا ہے۔ اسی بنا پر ان میں سے کسی ایک گروہ کے اکابر علماء نے یہ نہیں کہا کہ ان کے طریقے کے سوا جو شخص کسی دوسرے طریقے پر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صرف بے علم لوگوں کا کام ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے طریقے کے سوا دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے ملامت کرتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان سب طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس امر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کس طریقے پر عمل فرماتے تھے۔ جس گروہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ معمول بھی ثابت ہوا ہے اس نے وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ میں خود حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں مگر اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی سب کی نماز کو درست سمجھتا ہوں اور سب کے پیچھے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ دیہات میں نماز جمعہ کا مسئلہ بہت اختلافی ہے۔ حنفی اس کو جائز نہیں سمجھتے، اہل حدیث جائز سمجھتے ہیں اور دوسرے فقہا کے مسلک بھی اس معاملے میں مختلف ہیں۔ آپ کے سوال کا مختصر جواب غلط فہمی کا موجب ہوگا۔ مفصل بحث میری کتاب تفہیمات حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب کوئی یہ بات مانتا نا کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، 2 دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ طے کرا دیں۔ کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں۔ کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں، بڑی بڑی ہیں، عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں۔ اب وہ بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بحث چھڑ جائے گی۔ صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگے، ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے۔ حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے، کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر ہی لکھا۔ اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے۔ اب شیعہ حضرات نے دیکھا، ان کی بات چھوڑیں، نماز کی بات، اب میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اب اس میں کون آدمی آتا؟ یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا، اتنا بڑا صحابی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے۔ ہماری سنیوں کی کتابوں ہم بصرہ میں جاتے ہیں، حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے۔ مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی، یہ ہماری کتاب میں۔ اب کون سی نماز شیعوں کی رد ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے؟ کوئی بات نہیں، ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین۔ اور کوئی بات بتائیں؟ جو ایسا شخص ہے جس کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے یا علی مدد پکارتا ہے یا غوث اعظم مدد پکارتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ باقی کچھ بریلوی تو یہ ہے نا جن کا ہمیں حسن ظن ہے، ہمیں نہیں پتہ عقیدہ، ان کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بدعتی ہے یا اس طرح ہے، لیکن ایک بندہ بالکل بلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح۔ نفیس احمد صاحب، میں نے پہلے بھی کئی بار ان بچوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تعویل سے جو ہے نا لوگ شرک کرتے ہیں، ان کو مشرک کا ٹائٹل دینا کہ یہ مشرک ہیں اور مشرکین والے احکام ان پر لاگو کرنا، یہی اصولی غلطی ہے۔ جو آدمی کھلم کھلا کہے نا کہ میں شرک کرتا ہوں اور یہ میرے بزرگ جو شریک ہیں، جیسے مشرکین عرب تھے، وہ کہتے آزار شرکا ہے نا، اسی لیے قرآن نے انہیں عرب مشرکین کہا، ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام کیا تھا۔ مگر جو اہل الکتاب تھے، حالانکہ شرک ان کا ان سے بڑا تھا، ان اللہ والمسیح ابن مریم کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے، یہود بھی، مگر ان کو اللہ نے الگ نہ اہل الکتاب ہی کہا، المشرکین و اہل الکتاب۔ اور یہ صرف لفظی فرق نہیں تھا، دیکھتے ہیں آپ ان کی بیٹیوں سے شادی بھی حلال کی، ان کا ذبیحہ حلال کیا۔
یہ رعایت ان کو صرف اسی لیے ملی کہ وہ تعویل کرتے ہیں. اب تک وہ کہتے ہیں یار ہم سے بڑا موحد کون ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں اس طرح مانتے ہیں. تو وہ شرک کی حقیقت میں اور بہت شرک اکبر ہے، مگر وہ تسلیم نہیں کرتے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے حضرات کی باتوں سے شرک لازم آتا، لزوم جو ہوتا ہے وہ طرح کے التزام کوئی کرے نا کہ ہاں شرک ہے تو میں شرک ہی کرتا ہوں، مجھے شرک پسند ہے، پھر وہ مشرک ہو جائے اس پر وہ کام لاگو ہو جائیں. ان کے کلمے کا احترام جو ہے نا کہ یہ بے شک جو بھی ہیں مسلم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں. اس لیے قبلہ رخ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، قرآن صحیح تلاوت کرتا، اس کے عقیدہ سے ہم بحث نہیں کریں گے. یہ سارے عقیدے جو بریلویوں کے نمبر مانگنا استغاثہ وغیرہ، آپ دیکھیں ایک ہی دور میں دو شخص ہوئے ہیں، دونوں کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں. ادھر ابن تیمیہ، ادھر سبکی ہیں. ابن تیمیہ کہتا میری آنکھوں نے اس ایسا عالم نہیں دیکھا، وہ کہتا شاید ابن تیمیہ جیسا پیدا ہی ہوئی نہیں. مگر نظریہ یہی ہے، استغاثہ بھی وہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یار کچھ مجتہد ہیں میرے برابر کے عالم میں، ان کا اجتہاد ہے، اور کچھ جو ہیں وہ مقلد ہیں ان کے. کیوں میں کہوں کہ یہ کافر ہیں، پھر میری تحقیق میں یہ باتیں شرک ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے نا کہ یہ اہل اسلام جو ہے نا ان کا شرک لزومی ہے کہ ہم ان کی باتوں سے کہتے ہیں کہ شرک لازم ہے، وہ قبول نہیں کرتے کہ شرک ہے تو ہمیں پسند ہے. اس لیے نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھنا، پوری ایک جلد فتاویٰ کی ابن تیمیہ کی جو اسی پر ہے کہ اہل البدع والاحواد ہیں، ان کے پیچھے نمازیں درست ہیں. ان میں یہ چیزیں کرنے والے روافض، خوارج، معتزلہ، جہمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو امام احمد بن حنبل تھے نا، انہوں نے نام لے کر کسی گروہ کو کافر نہیں کیا سوائے جہمیہ جو خلق قرآن کے قائل تھے. مگر جب ان سے کوئی ملنے سے مرتا تھا نا کوئی، آپ اس کے لیے بخش کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے رحمت مانگتے تھے. تو یہ عجیب بات تھی کہ کافر کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں یار میرے تحقیق کے مطابق ان کا یہ نظریہ جو ہے نا کفر ہے. مگر انہوں نے پورا زور لگایا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تقریر رسالت ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ معذور ہے. یہ باتیں جو نے ان کے ہوتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کرنا پڑتا کہ آخرت میں جو کچھ چاہیے بھگتیں. دنیا میں ان پر کفر کا حکم یا مشرک کہنا مشکل ہے. امام کے عقیدہ کی بحث جو نا یہی غلط چل پڑی، کسی حدیث پاک میں اور کسی جگہ نہیں آیا. یہ سب آپ نے پیش گوئیاں کی کہ لوگ کاٹ چھانٹ کر نماز پڑھیں گے، بے وقت پڑھیں گے، شرک بھی آ جائے گا، مگر نماز الگ کرنے کی آپ نے کوئی ہدایت نہیں. میری بات جو ہوئی تھی نا صلاح الدین یوسف صاحب کے ساتھ، آخر اسی پر ختم ہوئی کہ وہ طیب لکھوی صاحب خطیب تھے اپنے اہل حدیث، انہوں نے کہا کہ آپ صاحب آپ نے کسی روایت میں یہ پڑھا یا آپ کے پاس ہے کہ حضور نے خبر دی ہو ایسے کہ لوگ آئیں گے ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ کہنے لگے نہیں. وہ کہتا یہی کہتا ہے کہ وہ بالکل گمراہ ہیں، شرک بھی آ گیا تب کچھ ان کی ہم صفائی نہیں لیتے، مگر نماز الگ کرنے کی حضور نے کوئی ہدایت نہیں، بلکہ یہی کہا ساتھ پڑھو، اگر بے وقت پڑھیں گے گھر میں پڑھ لو، ایک جا کر پھر پیچھے ان کے پڑھو. ایک فرض ہوتا ہے کہ نفل. مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دوسرا ناف پر باندھتا ہے. ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا. ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے اور دوسرا آہستہ کہتا ہے. ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے. اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور ہی کے پیرو ہیں. مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا. اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دیں، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا. ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کروائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے. آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں، سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط۔ میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں اس سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے ان کو سمجھاؤں، اور جس بات میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات۔ اپنی اپنی بات سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں الگ الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ میل جول ربط و ضبط بند کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں، ہندوستان میں ان کے 8 کروڑ تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے کہ اس کو نیچا دکھا سکے؟ مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس ہی میں کٹ مرو۔ بھائیو، یہ عذاب جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطے سے زیادہ ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیے اور ایک امت بن جائیے۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی تھی۔